ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ اہل تشیع بھائی ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان میں ان کے علماء ملوث ہے, ہم بھی ملوث ہے, لیکن یہ زیادہ ملوث ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے لوگوں کے درمیان او واہیات, او پروپیگنڈے, او غلط باتیں مشہور ہے, خدا کی قسم انسان سننے تک گوارا نہیں کریں گے. اور یہ لوگ ہیں کہ بیٹھے ہیں, نہیں چاہتے تاکہ لوگوں کو ایسا روشن چہرہ پیش کرے, تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے. یہ ساری غلط فہمیاں, یہ دشمن جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ اپنے آپ مر جائیں گے. لیکن کاش ہمارے اہل سنت میں تو یہ ایسے باتیں مشہور ہے کہ بعض اوقات ایسی جگہ ہے, ایسے قریے ہے, ایسے گاؤں ہے کہ اہل تشیع کے وہ دیکھے اور آپ کہیں کہ یہ شیعہ عالم ہے, خدا کی قسم وہ یقین نہیں کریں گا کہ اس کا نہ تو کان لمبے ہے, اس کا نہ تو دو ناک ہے, اس کا نہ تو دم ہے. اس حد تک پروپیگنڈے ہے. قرآن میں تحریف کے قائل ہے, 40 پارے ہے اور 10 انہوں نے چھپا کے رکھے ہیں. پورے جامعہ ٹٹول کے ہم نے رکھ دیا, لیکن وہ 10 پارے پتہ نہیں کدھر رکھے ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ پوری ایران میں مسجد نہیں ہے, اہل تشیع مسجد نہیں بناتے, پتہ نہیں حضرت نے کتنا خون بہا کر یہ مسجد بنائی ہے. ذرا دکھا دے مجھے اہل سنت ایسی مسجد اپنے جامعات کے اندر. لیکن اس میں آپ لوگ ہم سے زیادہ ملوث ہیں. ایک تحمید کتنا روئے گا, کتنے لوگوں تک بات پہنچائے گا کہ بھائی آؤ ذرا بیٹھو, ایک دوسرے کو سنو. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے کیا کفر ہو سکتا ہے؟ اسرائیل, امریکہ, یہودی, عیسائی, غیر مسلموں سے تو ہم بیٹھتے ہیں, لیکن کلمہ گو بھائی کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے, اور بٹانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے, ایک دوسرے کو اپنا بھائی ثابت کر دیں گے, اور بھائی نکلیں گے. تو جب بھائی نکلیں گے تو پھر لڑیں گے کون؟ پھر امت مسلمہ انتشار کون پھیلائے گا؟ پھر امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے کس طرح ذبح کروائے گا؟ دشمن تو بیٹا ہے ادھر, ہم ہی کافی ہے ایک دوسرے کی مسجد جلانے. اور ایک بات آخری میں کہتا ہوں, میرے ذہن میں بہت سارے باتیں ہیں, میرے ذہن میں بہت سارے باتیں تھے, لیکن یقین جانو کہ میں نہیں لے سکتا اور وقت. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, غور سے سنو یہ بات, کہ دشمن آرام سے بیٹھا ہے, وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں, اور میرے ذہن میں ایسے الفاظ جذبات کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ شاید بعد میں آپ لوگ مجھے بھی گالے دے کہ یہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے. لیکن ہم بہت معذرت کے ساتھ, علماء سے بہت معذرت کے ساتھ, کہ ہم جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور وہ تماشا دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کے مساجد کو, ایک دوسرے کے خانقاہوں کو, ایک دوسرے کے تعلیمی اداروں کو, وہاں پر ہم خودکش کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کے علماء کو مار کے جشن مناتے ہیں. ہم نے دشمن کا کیا بگاڑا ہے؟ $1 ملین خرچ کر کے وہ شیعہ اور سنی کو آپس میں 100 سال کے لیے لڑوا سکتے. میرے دوستو, بھائیو, آج ہمیں جھنجھوڑ کے بیٹھنا ہے. آج ہم نے سوچنا نہیں ہے, آج ہم نے اسی طرح اقدام کرنا ہے, اسی طرح آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا نہیں ہے بلکہ دوڑ کے ایک دوسرے کے پاس جانا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رو کے گلے ملنا ہے, ایک دوسرے سے معافیا مانگنے ہے. اور خدا کی قسم جس نے پہل کی انہوں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی. آج ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہے, ہمارے مدارس محفوظ نہیں ہے, ہمارے بزرگ محفوظ نہیں ہے, ہماری عورتیں اور بچے محفوظ نہیں ہے, اور ہم اپنی باری کے انتظار کر رہے ہیں کہ چلو میں تو بچ گیا ہوں, میرا مسلک بچ گیا ہے, میرا فرقہ بچ گیا ہے, میرا مدرسہ بچ گیا ہے, دوسری کی بات چھوڑ دو. میرے بھائیو, اگر آج کسی اور کی باری ہے, خدا کی قسم کل میری باری ہے. دشمن جب آ جاتی ہے تو وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اس کے لیے کافی ہے. وہ کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی مقلد, کوئی غیر مقلد, کسی اہل حدیث کو وہ نہیں دیکھتے. وہ بلا تفریق سب کو مارتے ہیں, اور ایک ہم ہے کہ ہم ایک دوسرے